مکہ میں جب اسلام کا انیشل فیز تھا تو مسلمان انتہائی ویک پوزیشن پر تھے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم اپنی عروج پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے اگر کوئی کھل کر مخالفت پر آیا تو وہ تھا قریش کا سب سے بڑا سردار ابو جہل۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے دن ظلم ہو رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن ایک بات تھی، غیرت۔ وہ اپنے خاندان کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تاریخ کے سب سے طاقتور چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی، سگے چچا اور اسلام کی پہلی ڈال تھی۔ مکہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی بہت امپریسو تھی۔ آپ مکہ کی ایلیٹ کلاس میں شامل تھے، قریش کی سب سے بڑے بہادروں میں سے ایک مانے جاتے تھے اور آپ کو شکار کا بڑا شوق تھا۔ ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے، تبھی ایک غلام لڑکی نے آپ کو آ کر کہا، اے ابو عمارہ، ابھی تمہاری بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے بڑی زیادتی کی، ان کے شدید توہین کی اور ان پر ظلم کیا۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے اپنی کمان اٹھائی اور سیدھا کعبہ پہنچ گئے جہاں ابو جہل اپنی قریشی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ جا کر ابو جہل کے سر پر اتنی زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور پھر ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا، اے ابو جہل، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، سن لے، میں بھی اسی دین پر ہوں جس پر وہ ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو روک لے مجھ کو۔ جسٹ امیجن، یہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا سٹائل۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے اتنا پاورفل ثابت ہوا کہ قریش پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اب اسلام کو دبانا آسان نہیں ہوگا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ڈیسیژن لیا تو حضرت حمزہ بھی ان چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سیفلی ہجرت کی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب چچا حضرت حمزہ کا بھائی، اپنی منہ بولے بیٹے اور محبوب صحابی حضرت زید بن حارث کو بنایا۔ مدینہ میں آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی تجارتی قافلوں کے لیے فوجی دستے بھیجنا شروع کیے۔ ڈو یو نو، اسلام کا پہلا ملٹری بینر حضرت حمزہ کو ہی دیا گیا تھا۔ آپ کو سیف البحر کی طرف 30 سواروں کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ اگرچہ وہاں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، لیکن یہ اسلام کی پہلی ملٹری تھی جو آپ کی لیڈرشپ میں نکلی۔ اسلام کا سب سے بڑا کانفلکٹ، دی بیٹل آف بدر، جس میں مسلمانوں نے اپنی سے 3 گنا بڑی فوج کو شکست دی۔ میدان بدر میں جنگ کا آغاز 1 on 1 مقابلے سے ہوا۔ عرب کی رواج کے مطابق قریش کی 3 بڑے سردار، عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید میدان میں نکلے۔ اس کے مقابلے میں مدینہ کی 3 انصار صحابہ آگے بڑھے۔ عتبہ نے انہیں لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا، لا نقاتلكم نريد قتال قومتنا الذين خالفونا۔ ان کے چیلنج کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاندان کی 3 افراد کو آگے بھیجا، 24 سالہ حضرت علی، حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنی مدی مقابل کی طرف شیر کی طرح بڑھے اور چند ہی لمحوں میں اسے ختم کر دیا۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنی سر پر شتر مرغ کا ایک بڑا پر لگایا تھا تاکہ دشمنوں کو واضح رہے کہ ان سے کون لڑ رہا ہے۔ اسی جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہند بنت عتبہ کا باپ اور بھائی مارے گئے اور قریش کا ایک اور سردار طعیمہ بن عدی بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ اور یہی وہ ہلاکتیں تھے جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت کا پس منظر تیار کیا۔ قریشی مکہ اپنی بدترین ڈیفیٹ کا بدلہ لینے کے لیے جنگ احد کی تیاری کر رہے تھے۔ بٹ ویٹ، 2 لوگ ایسے تھے جس کا مقصد جنگ جیتنا نہیں بلکہ ذاتی انتقام لینا تھا۔ پہلا شخص جبیر بن مطعم تھا، جس کا چچا طعیمہ بن عدی حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اور جبیر کے پاس وحشی بن حرب نامی ایک حبشی غلام تھا جو ایک خاص ہتھیار جیولن کا ماہر تھا اور اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ جبیر نے وحشی سے کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ دوسری شخصیت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ تھی،
اور وہ اپنی باپ اور بھائی کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ ہند نے بھی وحشی کو الگ سے سونے اور دولت کا لالچ دیا اور قسم کھائی کہ وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبائے گی۔ وحشی بن حرب بعد میں خود کہتا ہے مجھے جنگ سے کوئی غرض نہیں تھی، میں میدان میں صرف ایک ٹارگٹ کو ڈھونڈ رہا تھا اور وہ تھے حضرت حمزہ۔ جنگ احد کا میدان گرم ہوا۔ جنگ کے ابتدائی حصے میں مسلمان بہت مضبوط تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شیر کی طرح لڑ رہے تھے۔ وہ 2 تلواروں کے ساتھ دشمن کے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور کوئی ان کے سامنے ٹھہر نہیں پا رہا تھا۔ اسی دوران وحشی بن حرب کسی چٹان یا درخت کے پیچھے چھپ کر صرف اپنی شکار کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لڑائی میں حصہ نہیں لے رہا تھا۔ حضرت حمزہ نے قریش کی ایک اور جنگجو سبا بن عبد العزا کو للکارا اور اس پر حملہ کیا۔ جیسے ہی حضرت حمزہ نے اس پر حملہ کیا، وحشی کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کا آرمر پیٹ کی پاس سے تھوڑی سی ہٹ گئی۔ وحشی کے لیے یہ بہترین موقع تھا۔ اس نے چھپ کر پوری قوت سے اپنا نیزہ پھینکا۔ نیزہ سیدھا حضرت حمزہ کے پیٹ میں لگا اور آر پار ہو گیا۔ اللہ کا شیر زخمی ہو کر گرا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وحشی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی لیکن زخم گہرا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اسی جگہ گر گئے اور شہادت کا رتبہ پایا۔ جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو وحشی اپنا انعام لینے کے لیے جبیر بن موتم کے پاس چلا گیا اور جنگ سے الگ ہو گیا۔ جنگ کا پانسا پلٹ چکا تھا کیونکہ پہاڑی پر موجود تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اور خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے پیچھے سے حملہ کر دیا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہداء میں اپنی چچا کو تلاش کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا کی لاش کو دیکھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے غمگین لمحات میں سے ایک تھا۔ ہند بنت عتبہ نے اپنی انتقام کو پورا کرتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جسم مبارک کی بے حرمتی کی تھی۔ اپنی پیاری چچا کی اس عظیم قربانی اور عالمناک حالت کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا کو تمام شہیدوں کا سردار قرار دے دیا، سید الشہداء، یعنی تمام شہیدوں کا سردار۔ احد سے واپسی پر مدینہ کا منظر بہت غمگین تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے قبیلے بنو عبد الاشہل کے گھروں سے اپنی شہیدوں پر رونے کی آوازیں سنی۔ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں اپنی محبوب چچا کی یاد میں آنسو آ گئے اور فرمایا لیکن حمزہ کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اور آپ کا قریبی خاندان مکہ میں تھا۔ جب انصار کے سرداروں نے یہ سنا تو وہ فوراً اپنی قوم کے پاس گئے اور حکم دیا کہ پہلے اپنے گھروں کو جانے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جائے، ان کے چچا کے غم میں شریک ہو۔ اور اس دن کے بعد مدینہ میں یہ رواج بن گیا کہ جب بھی کوئی اپنی شہید پر روتا تو وہ سب سے پہلے حضرت حمزہ کو یاد کرتا۔ جنگ احد کے بعد وحشی بن حرب آزاد ہو چکا تھا لیکن اس کی زندگی خوف میں گزری۔ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو وحشی مکہ سے بھاگ کر طائف چلا گیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا کا بدلہ ضرور لے گا۔ جب طائف کے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی وفد مدینہ بھیجنے کی تیاری کی تو وحشی کے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ اس نے شام یا یمن بھاگنے کا سوچا لیکن کسی نے اسے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو قتل نہیں کرتے جو اس کا دین قبول کر لے اور سچی توبہ کرے۔ وحشی نے ہمت کی اور سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھائی اور پوچھا کیا تم وحشی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھو اور مجھے بتاؤ تم نے حضرت حمزہ کو کیسے شہید کیا؟ وحشی رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ سنایا اور جب وہ بیان کر چکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی چچا کی المناک شہادت کی تفصیل سن کر شدید غمگین ہو گئے اپنا چہرہ پھیر لیا اور فرمایا اے وحشی آئندہ میرے سامنے اپنا چہرہ مت دکھانا۔ یہ نفرت کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس فطری غم اور محبت کی وجہ سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب چچا کے قاتل کو دیکھنے کے تاب نہیں لا سکتے تھے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کی اور ساری زندگی اگر کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تو اس طرح چھپ کر بیٹھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر نہ لگے۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ اپنی اس کام پر ہمیشہ شرمندہ رہے اور اپنی گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے۔
یہ موقع انہیں حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں ملا جب مرتدین کے خلاف جنگ یمامہ ہوئی۔ اس جنگ میں جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے وہی نیزہ استعمال کیا جس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ انہوں نے اپنا نیزہ پوری قوت سے مسلمہ کذاب پر پھینکا جو اس کے جسم میں پیوست ہو گیا اور یوں مسلمہ کذاب کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اسی نیزے سے کفر کے حالت میں اللہ کے بہترین بندے حضرت حمزہ کو شہید کیا اور اسی نیزے سے اسلام کی حالت میں اللہ کے بدترین بندے مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ مجھے امید ہے میرا یہ عمل اس عمل کا کفارہ بن جائے گا۔ سبسکرائب